اسلام نے عرف کا احترام کیا ہے اور اس نے کسٹم کا احترام کیا ہے تاکہ یہ ایک عوامی دین بن سکے، سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو دین میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جس میں عرف کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ تم جو اس علاقے کا عرف ہے اس کے مطابق کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے مخالف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شادی کا جو طریقہ ہے اور غمی کا جو طریقہ ہے یا لباس کا جو طریقہ ہے، اس میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ کوئی خاص لباس ہی تم پہنو، یہ بتا دیا کہ سطر اتنا ڈھانپنا ہے، وہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن لباس جس قسم کا بھی تم پہننا چاہو وہ پہن سکتے ہو، لیکن اس میں سطر ڈھپا ہوا ہو، وہ باوقار ہو۔ تو اس کو بھی عرف کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم جس علاقے میں جاؤ وہاں کے عرف کے مطابق تم رہ سکتے ہو۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مصری معاشرے میں جاتا ہے یا سعودی معاشرے میں جاتا ہے یا وہ یورپی معاشرے میں جاتا ہے تو اس کو یہ اجازت دی کہ وہ ایک ایسا لباس پہنے جو وہاں کے لوگ پہنتے ہیں تاکہ وہ ادھر ان کے ساتھ گل مل جائے، اور اگر وہ الگ لباس پہنے گا تو مرکز نگاہ بنے گا، ہر بندہ روک کے اس سے سوال پوچھے گا یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو لباس کے معاملے میں، حیات قضائیہ کے معاملے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ اور دیگر جہیز اور حق مہر، بہت سے معاملے میں عرف کا اسلام نے احترام کیا ہے، اور یہ بھی اسلام کے ایک عوامی شعبی اور جمہور کا دین ہونے کی علامت ہے کہ یہ زندگی کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ لوگوں کو معاف کیجئے اور عرف کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ تو بہت سے فقہی احکام ایسے ہیں جو عرف پہ مبنی ہیں، اور اس پہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من لبس لباس الشہرۃ البسہ اللہ یوم القیامت ثوب المذلہ او کما قال، فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اب شہرت کے لباس سے مراد یہی ہے کہ جو لباس سارے لوگ پہنتے ہیں اس نے ان سب سے ہٹ کے ایک نیا اور الگ تھلگ راستہ اختیار کیا تاکہ لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کریں، دیکھو جی فلاں بندہ آ رہا ہے، اس نے الگ سا ایک حلیہ بنایا ہوا ہے۔ تو عرف سے ہٹ کے جو لباس ہے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ لوگوں میں گل مل کے رہو اور لوگوں میں سے ایک بن کے جیو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور تکلفات سے بچ کے رہو، یہ بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور جہاں کہیں غلط عرف تھا اسے اسلام نے صحیح عرف کے ساتھ بدل دیا اور ایسا اصول عطا فرما دیا کہ جو صحیح ہو۔ مثلا عربوں کے ہاں ان کا عرف یہ تھا کہ وہ عورت کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ عورت اگر کسی کو پناہ دینا چاہتی تو وہ عورت کی پناہ کو پناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مرد پناہ دے گا تو ہم اس کی پناہ کو پناہ سمجھیں گے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں بندے جس کو ملیں ان کا خون معاف ہے، انہیں قتل کر دو کیونکہ یہ دشمنان اسلام ہیں، تو ان میں سے 2 بندوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پناہ لے لی، جو حضرت مولا علی شیر خدا کی بہن ہے، اور انہوں نے پناہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ قد اجرتکما، میں نے تمہیں پناہ دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ام ہانی تو ایک عورت ہے، تو عورت کیسے پناہ دے سکتی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان 2 کو پناہ دے چکی ہوں، آپ کرم نوازی فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے میں بھی ان کو پناہ دیتا ہوں، اور تیری اس پناہ کو اور تیرے اس کلمے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ جو قول تیری زبان سے نکلا ہے ہم اس کی لاج رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس غلط عرف کو صحیح عرف سے بدل دیا کہ اگر اچھی بات، حق اور خیر کی بات کوئی خاتون بھی کر رہی ہے تو اس کو بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہ اصول ہے کہ اسلام نے عرف کا احترام کیا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ عرف شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا شادی بیاہ میں ایسا رسم و رواج جو شریعت سے ہٹا ہوا ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہر جگہ پہ ہی عرف قابل قبول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے اندر خواتین کے مخلوط، مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع کرنا، ڈانس کرنا، ناچ گانا کرنا، یہ اگر عرف کسی علاقے کا ہے تو اسلام نے ایسے عرف سے بچنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کے حدود اور قوانین کے ساتھ متصادم ہے، لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا۔